بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی سائنسدان کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا کے 8 ارب انسانوں کا موسم جسے کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ہمیں اس سائنسدان کی بے شمار ایجادات ملیں گی، اور آج کا انسان اس کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے ہمیں جدید دنیا کی سینکڑوں نعمتیں دی ہیں۔ اس زندگی کے اس سائنسدان کی جب ہم حالات زندگی کے پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ناکامی اور کامیابی کے تصور کو اس سائنسدان نے بدل کے رکھ دیا۔ وہ سائنسدان اتنی بار اپنی زندگی میں ناکام ہوا اور بالآخر پھر اس کو کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس نے اپنی ناکامیوں کو اپنی کامیابی کا زینہ بنایا۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک ان پڑھ شخص، ایک بہرا شخص اور ایک غریب انسان اگر مسلسل محنت کرتا رہے تو وہ اکیلا شخص پوری دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اس نے حیران کر دیا کہ اس نے کامیابی اور ناکامی کے تصور کو تبدیل کر دیا، اور اس کے زندگی کے حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ناکام ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر ایک انسان چاہے تو ایک انسان اکیلا پوری دنیا کو چینج کر سکتا ہے، پوری دنیا کے اوپر اپنے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ آج ہم دنیا کے سب سے بڑے موجد تھامس ایڈیسن کے بارے میں بات کریں گے کہ اس نے کتنے ناکامیوں کے بعد اس نے دنیا کو بہترین ایجادات دی، اور اس کی ایجادات ہمیں اپنے دائیں بائیں نظر آتی ہیں۔ تھامس ایڈیسن، اس کے بچپن کے حالات اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی اتنا زیادہ محنتی تو تھا، لیکن عام طور کے اوپر اسے کون ذہن تصور کیا جاتا تھا، اسے کون ذہن سمجھتے تھے، سلیبس میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اور اکثر اساتذہ اس کے سوالات سے تنگ آ کر اس کو کلاس سے باہر نکال دیتے تھے۔ وہ ریل میں سفر کر رہا تھا تو پائیدان سے اس کا پاؤں پھسلا ہے، تو کسی نے اس کو کان سے پکڑ کر اس کو کھینچ کے اس کی جان تو بچ گئی، لیکن کان پکڑنے کی وجہ سے اس کی قوت سماعت اس کان کی جاتی رہی، یعنی وہ ایک کان سے وہ بہرا بھی تھا۔ لیکن اس نے تجربات اتنے زبردست کیے کہ اس کی ایجادات پوری دنیا کی اس کی شکر گزار ہے، یا پوری دنیا کا ایک ایک شخص اس کی ایجادات سے مستفید ہو رہا ہے یا اس کی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تھامس ایڈیسن اپنے بچپن میں بڑے عجیب و غریب تجربے کیا کرتا تھا۔ اس کا باپ لکڑی کا کاروبار کرتا تھا، تو اس نے ایک دن لکڑیوں کے ذخیروں کو جمع کیا اور اس کو آگ لگا دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ لکڑیوں کو آگ لگانے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ پرندوں انڈوں کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں تو اس سے بچے نکلتے ہیں، تو ایک دن وہ خود انڈوں کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے یہ ناکام تجربہ کیا۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اور پھر ہوا میں جو ہے وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی اس نے ایک ناکام تجربہ کیا۔ اس نے ایک اپنے دوست کو کیڑے مکوڑے اکٹھے کیے اور ان کا جوس اس نے پلا دیا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوا میں اڑتا ہے یا نہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی بڑے عجیب و غریب قسم کے تجربات کرنے کا شوقین تھا، اور ان تجربات سے بڑھتا ایک دن جو ہے انہی تجربات سے آگے چلتا وہ ایک دن دنیا کا سب سے بڑا موجد بن گیا۔ ایڈیسن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اتنا کام کرتا تھا کہ کام کے دوران وہ یہ تک بھول جاتا تھا کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ ایڈیسن سے پوچھا گیا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو ایڈیسن یہ چاہتا تھا کہ وہ زمین کی بجائے مریخ پر پیدا ہونا چاہتا تھا۔ وہ اس وجہ سے
کہ مریخ کے اوپر دن جو ہے وہ زمین کے دن سے یا وہاں پہ جو ٹائم کا دورانیہ ہے ایک دن وہاں پہ زمین کے دن سے 40 منٹ بڑا ہوتا ہے، تو اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ مریخ پر پیدا ہوتا اور اس کو 40 منٹ اور زیادہ کام کرنے کا موقع مل جاتا۔ ٹیلی فون گراہم بیل نے ایجاد کیا، لیکن اس کا ریسیور ایڈیسن نے بنایا۔ آٹومیٹک ٹیلی گراف ایجاد کیا، ایڈیسن نے ایجاد کیا، جس میں 1 منٹ میں 3500 لفظ جو ہیں وہ چھپ سکتے تھے۔ ہم سب ٹیپ ریکارڈر سنتے ہیں، سی ڈی پلیئر اور آئی پیڈ کے اوپر میوزک سنتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی گراموفون سے سٹارٹ ہوتی ہے اور گراموفون ایڈیسن کی ایجاد ہے۔ ہم سب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کی ہم LCD استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے آج کل بیشتر ہمارے روزمرہ کی زندگی میں پروجیکٹر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ ہم اکثر کئی اپنے کام پروجیکٹر کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ پروجیکٹر ایڈیسن کی ایجاد ہے۔ ٹی وی اور سینما کے میں ہم متحرک فلمیں دیکھتے ہیں، یہ بھی ایڈیسن کی ایجاد ہے۔ ایڈیسن کی سب سے بڑی ایجاد جو ہے وہ بلب ہے۔ ایڈیسن نے دنیا کو بلب کا تحفہ دیا اور اس بلب سے آج پوری دنیا روشن ہے۔ ہم جب بھی بلب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایڈیسن نظر آتا ہے، کیونکہ بلب کی ایجاد ایڈیسن کا تحفہ تھا، اور بلب کی ایجاد کے لیے ایک بلب کی ایجاد کے لیے ایڈیسن نے 20,000 تجربے کیے، اور 20,000 تجربوں کے بعد اس نے بلب ایجاد کیا۔ اور اسے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ کن 20,000 طریقوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا۔ یورپ اور امریکہ کے بیشتر شہروں میں ہمیں ٹرام ملتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ ٹرام ایڈیسن کی ایجاد ہے۔ الیکٹرک سٹریٹ لائٹس امریکہ کی گلیوں میں لگائی گئیں، بعد میں الیکٹرک سٹریٹ لائٹس کا فیشن پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کا بانی ایڈیسن ہے۔ سیمنٹ اور سیمنٹ بنانے کی فیکٹریاں لگانے کا موجد بھی ایڈیسن ہے، اور دنیا میں نوٹ گننے کی پہلی مشین جو ہے وہ بھی ایڈیسن نے ایجاد کی۔ ایڈیسن نے مشین کے ذریعے کان کنی کے طریقے کو آسان بنا دیا۔ چمڑا رنگنے کا طریقہ ایڈیسن نے ایجاد کیا۔ امریکہ میں پہلی بار ربڑ اگائی گئی، اور یہ ربڑ اگانے کا کامیاب تجربہ بھی ایڈیسن نے کیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی چھوٹی چھوٹی کئی ایجادات ہیں جو ایڈیسن کے حصے میں آتی ہیں۔ یعنی ایڈیسن وہ سائنسدان ہے جس نے بار بار تجربے کیے۔ ایک بلب کو بنانے کے لیے اس نے 20,000 ناکام تجربے کیے، اور ناکامی کے بعد بالآخر وہ کامیابی تک پہنچا۔ یہاں سے اس نے ایک پیغام دیا کہ کامیابی جو ہے وہ بار بار کی ناکامیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یا تو آپ جیت جاتے ہیں، یا آپ سیکھ جاتے ہیں، یا آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے اس ناکامی میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ایڈیسن کا اصل کمال امید تھی۔ ایڈیسن کا اصل کمال اس کی ایجادات کے ساتھ ساتھ ایک ہوپ تھی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کی جو امید ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایڈیسن اس امید کے ساتھ لگا رہتا تھا کہ ایک دن اس کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اس نے بلب کی ایجاد کے دوران 20,000 تجربے کیے، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بلب کا فلیمنٹ بنانے کے لیے بانس کی 6,000 اقسام کے اوپر کام کیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بیٹری میں بجلی سٹور کرنے کے 10,000 ناکام تجربے کیے، لیکن بالآخر وہ جو ہم گھروں میں بیٹری یوز کرتے ہیں، اس میں بجلی سٹور کرتے ہیں، یہ بھی ایڈیسن کی ایجاد ہے۔ ایڈیسن وہ کہتا تھا کہ میرے تجربات ناکام نہیں ہوتے، اور اس نے بلب بنانے کے جو 20,000 تجربے کیے ہیں اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو بلب نہ بنانے کے 20,000 طریقے جو ہیں وہ بھی سکھا سکتا ہوں۔ ایڈیسن پوری دنیا کا بڑا سائنسدان ہے جس نے ہر انسان کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ تو ایڈیسن کو اس کی ایجادات کو جو ہے وہ بہت زیادہ یاد رکھا جائے گا،
اب ہمارا ایڈیسن کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے بچوں میں بھی سائنسدان بننے کا شوق پیدا ہو، ہمارے بچوں کو سائنسدان اور ان کی ایجادات کے بارے میں اور کن حالات میں ایجادات انہوں نے کی ہیں اس کے بارے میں جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے تو ان میں ظاہر سائنسدان بننے کا شوق پیدا ہوگا، اور جب سائنسدان بننے کا شوق پیدا ہوگا تو اسی سے پھر نئی نئی ایجادات، سائنسدان ہی ہوتے ہیں جو نئی ایجادات کرتے ہیں، جو انسانیت کو سہولیات دیتے ہیں اور اپنی ایجادات کے ذریعے بنی ہوئی انسان کے زندگیوں میں آسانیاں لے کر آتے ہیں۔ شکریہ۔